السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 639۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی اور ایک عورت کے درمیان محبت ہوئی، عشق ہوا۔ یہ کتابوں میں قصہ لکھا ہے۔ محبت بڑھتے بڑھتے بہت قریب ہوئے۔ محبت نہیں کہیں گے، اسے عشق کہیں گے۔ محبت کے اندر دین کا حصہ ہوتا ہے، عشق کے اندر شیطانی اثر ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اسی لیے قرآن شریف میں محبت کا جملہ ملے گا، عشق کا جملہ قرآن شریف میں نہیں ملے گا۔ جب یہ دونوں کے دونوں بہت قریب ہوئے، لیکن خدا کا فیصلہ یہ ہوا کہ آپس میں شادی نہ ہو سکی۔ مرد کی شادی کسی اور لڑکی سے ہوئی، اس لڑکی کی شادی کسی اور مرد سے ہو گئی، اور اتفاق کہ دونوں پڑوس میں رہنے لگے، بس خالی دیوار حائل۔ تو دل کے اندر خیالات دونوں کے کو ایک دوسرے کے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکی اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر اپنی کسی ضرورت سے دوسرے گاؤں میں جانے لگی۔ یہ عاشق نے دیکھ لیا کہ محبوبہ جا رہی ہے، تو اونٹنی کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلا۔ جنگل میں پہنچے، بات کی تو لڑکی نے ایمان والا جواب دیا۔ لڑکی نے کہا مجھے تجھ سے محبت ہے، تجھ کو مجھ سے محبت ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ اس کے خلاف کیا ہے، میری شادی کسی اور جگہ ہو گئی، تیری شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ تو بھی صبر کر، جھیل لے، میں بھی جھیل لیتی ہوں۔ اس صبر کی سواری کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ جو جملہ کہا کہ اس صبر کی سواری کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائیں گے، تو اس آدمی کے دل پر چوٹ پڑی، اور اس نے اسی وقت اس کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ آنسو ندامت کے آنسو تھے کہ ایک لڑکی مجھے ایمان سکھا رہی ہے، اللہ کا ڈر سکھا رہی ہے۔ جنگل ہے، بیابان ہے، لق و دق میدان ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس مرد نے اپنا برا ارادہ جو تھا وہ ترک کر دیا، اور لڑکی جو ہے وہ اپنے کام سے جہاں جانے والی تھی اونٹنی پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گرمی بہت تھی، یہ آدمی اس کے پاس کوئی سواری نہیں، خوب گرمی، لوئیں چل رہی ہیں، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، پیاس لگی، زبان جو ہے وہ بھی چمڑے جیسی ایک دم جو پتھر جیسے ہونے لگی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اب سویا مرنے کی نیت سے کہ اب تو موت آئے گی۔ لڑکی تو چلے گئی، اس کے پاس اونٹنی تھی، اس کے پاس تو اونٹنی نہیں تھی۔ مرنے کی نیت سے یہ لیٹا سویا کہ اب مر جاؤں۔ آنکھ کھلی تو اس زمانے کا ایک حواری کہتے ہیں صحابی کو، جیسا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ ایک حواری آیا، نیک آدمی، بھلا آدمی۔ اس کی آنکھ کھلی، بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ حواری نے کہا بھی میں بھی پانی کی وجہ سے آیا ہوں، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، بس میں بھی اب مروں تب مروں، تجھے دیکھا تیرے پاس آ گیا، چلو دونوں ساتھ مریں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ سے مانگو۔ تو حواری نے کہا کہ تو دعا مانگ۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور یہ کہا میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں کیا دعا مانگوں؟ حواری نے کہا چل میں دعا مانگتا ہوں، تو آمین تو کہ۔ چنانچہ حواری نے دعا مانگی، اس گنہگار نے آمین کہی۔ بس آمین کہتے ہی بادل آ گئے، بارش
نازل ہوئی، دونوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، گرمی دور ہوئی، دونوں کے دونوں چلے تو یہ بادل دونوں کے اوپر سایہ کر رہے تھے۔ گاؤں میں پہنچے، جان بچی، حواری اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، یہ گنہگار اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دونوں جدا ہوئے تو بادل جو تھا یہ گنہگار کے اوپر تھا، حواری کے اوپر نہیں تھا۔ بادل ہٹ کر یہ گنہگار کے اوپر سایہ کرتے کرتے حواری نے کہا، بھئی تو کہہ رہا تھا میں گنہگار تھا، لیکن تیری تو یہ شان کہ بادل نے میرا ساتھ تو چھوڑ دیا، تیرے ساتھ بادل چل دیا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق تھا، میں نے پھر اس ارادے کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ حواری نے کہا، تو نے ایسی توبہ کی ہے کہ تیری توبہ قبول ہوئی اور تیری آمین کی وجہ سے میری جان بھی بچی، تیری جان بھی بچی۔ اور اس گنہگار نے کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری توبہ قبول کی، تو نے میری توبہ قبول کی۔ حواری نے ایک جملہ کہا، تیری توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ تیرے بادل کے سائے میں حواری چلا ہے، حواری کے بادل کے سائے میں تو نہیں چلا، تیرے بادل کے سائے میں ایک صحابی چلا ہے، اللہ نے چلایا۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے سبحان اللہ بحمدہ ایک مرتبہ پڑھا میں نے، میرے لیے جنت میں درخت لگ گیا، بلکہ 2 درخت لگ گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 3 درخت لگ گئے، سبحان اللہ و بحمدہ 4 لگ گئے۔ آپ بھی جتنے مرتبہ پڑھو گے جنت میں درخت کھجور کے لگ جائیں گے، اور یہ یاد رکھنا فوراً لگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔